نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کائنات کے اندر جو نعمتیں بنائی ہیں وہ کس کے لیے بنائی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہم نے کائنات کے اندر جتنی نعمتیں بنائی ہیں ہم نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے پیدا کیا اور بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اگر ہم پچھلی قوموں کے اندر نظر کریں، غور کریں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر غور کریں اور اگر ہم اس امت پر غور کریں تو اس کی عمر بھی زیادہ بھی نہیں ہے، کسی کی عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور یہ بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں، ایسے دن عطا فرمائے ہیں، ایسے مہینے عطا فرمائے ہیں کہ اگر اس مہینے کے اندر تھوڑا سا عمل کر لیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ڈھیر سارا اجر دیتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ یہ کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور نعمت کی قدر دانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کی قدر دانی کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، تو ہم اس کو رمضان کو کیسے گزاریں اس کے متعلق ہم چند باتیں عرض کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہمارا رمضان کا مہینہ بہترین گزر سکتا ہے۔ نمبر 1، رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنی مشغولیات سے تھوڑا فارغ ہو جانا چاہیے۔ یعنی ہمارے جو کام ہیں، یعنی ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، آج کے زمانے میں کسی کے پاس وقت نہیں، تو اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم وقت دے سکیں۔ لیکن اگر اسی مصروفیات میں ہم بجھے رہے، رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، ہم اللہ کو وقت نہ دے سکے، تو پھر بتاؤ کون سا ایسا دن آئے گا کہ جس دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم وقت دیں گے؟ تو نمبر 1، پہلے اپنی مصروفیات کو تھوڑا سا کم کریں۔ نمبر 2، اگر ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کے متعلق، کسی ایمان والے کے متعلق بغض، حسد، کینہ ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں۔ اگر کسی سے قطع تعلق ہے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس دل کے اندر بغض اور حسد و کینہ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ نمبر 3، چاند دیکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور جب چاند دیکھ لیں تو جو مسنون دعا ہے اسے پڑھنا چاہیے، اور پھر پختہ روزہ رکھنے، یعنی پختہ پورا روزہ رکھنے کا عزم کرنا چاہیے۔ نمبر 4، رمضان مبارک کے مہینے کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ تراویح۔ تو تراویح تو کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہمارا 10 دن میں مکمل ہو گیا تو تراویح، قرآن کا سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورے رمضان المبارک کے قرآن کا سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تو اگر ہم کسی جگہ پر یعنی 10 دن میں 5 دن میں اگر ہم قرآن مکمل کر لیتے ہیں تو پھر بھی اس کے باوجود ہماری تراویح چھوٹنی نہیں چاہیے۔ نمبر 5، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک احسان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اعمال کا دگنا اجر دیتے ہیں، تو لہٰذا اعمال کی پابندی کرنی چاہیے اور خوب من لگا کر ذکر و اذکار، تلاوت اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اور تمام روزہ دار کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر بھی خصوصی اوقات ہیں، جیسے تہجد کے وقت ہے، سحر و افطار کے وقت ہے۔ ان اوقات کے اندر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو ان لمحات کے اندر اپنے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، رمضان مبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کی خصوصی طور پر مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 8، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہر حال میں اعتکاف فرماتے تھے، اسی لیے علماء نے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت مؤکدہ لکھا۔ نمبر 9، رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں شب قدر ہے، ہمیں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کے اندر خصوصی دعاؤں اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 10، ہمیں جب عید کا چاند جب نظر آ جائے
تو اس رات عید والی رات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رات اجرت کی رات ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کو بازاروں میں ضائع نہ کر کے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔